اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین اکرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، پنجاب تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ سن 2020، یہ جو پاکستانی اسمبلی میں ایک نیا قانون پاس ہوا ہے، اس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک خاص مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق ہمشیان حیدر کرار سے ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے یہ پاکستانی حکومت کا اندرونی معاملہ ہے اور وہاں کے اندرونی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ وہاں کون سے قوانین لاتے ہیں اور کن قوانین کو نافذ کرتے ہیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر بات مذہب کی ہوگی، بات اگر اہل بیت علیہ السلام کی ہوگی، تو پھر معاملہ حکومت تک نہیں ہے، معاملہ کسی ملک کی سرحدوں تک نہیں ہے، معاملہ پھر عالمی اور آفاقی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا مسئلہ کسی ملک اور کسی ملک کی سرحد میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ جو ایکٹ آیا ہے، جو قانون آیا ہے، اس میں کہا کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی رضی اللہ کہا جائے۔ تو میں ان بدبختوں کو اور ان حسب، بے سبب، نسب، بے ادب، تحفہ گانے بنت شب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہیں اور تم جنہیں مانتے ہو وہ کون ہیں۔ رضی اللہ اور لوگ ہوا کرتے ہیں اور علیہ السلام اور لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جو علیہ السلام ہیں ان کا وقار، ان کا معیار اور ان کا اسٹیٹس بہت بلند ہے، اور جو رضی اللہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں بتوں کی پرستش میں گزاری ہیں، جنہوں نے زندگیاں شراب خانوں میں گزاری ہیں۔ تو کہاں وہ لوگ کہ جن کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار عالم قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر لے، اور کہاں وہ لوگ کہ جن کا نہ حسب پتہ نہ نسب پتہ۔ اور پھر رہا معاملہ علیہ السلام اور رضی اللہ کا، تو میں حکومت پاکستان کو اس کا بنیادی فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ رضی اللہ ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ رضی اللہ ان لوگوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ جن کی زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں، جنہوں نے ساری زندگی وہ اوامر انجام دیے ہیں کہ جو خلاف اسلام تھے، تو انہیں ہم رضی اللہ کہہ کر کہ اللہ راضی ہو جائے ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی مغفرت کی دعا وہاں کی جائے گی جہاں امکان خطا ہو، امکان گناہ ہو، لیکن جہاں امکان خطا نہ ہو، جہاں امکان گناہ نہ ہو، جو عصمتوں کے حصار میں ہوں، جن کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار نے آیت تطہیر کے ذریعے سے خود لی ہو، تو بھلا ان کا کیا تعلق رضی اللہ سے؟ انہیں تو علیہ السلام کہا جائے گا، اور پھر علیہ السلام کسے کہا جائے گا یہ بھی قرآن نے معیار دے دیا۔ پروردگار عالم نے 27ویں سورہ نمل کی 59ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اے میرے حبیب کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں ہم نے اصطفیٰ کیا ہے، جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر پروردگار نے یہ بھی اعلان کر دیا سورہ آل عمران میں کہ اصطفیٰ کسے کیا ہے، مصطفیٰ کسے کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم کو منتخب کیا ہے، نوح کو منتخب کیا ہے، اور آل ابراہیم کو منتخب کیا ہے، اور آل عمران کو منتخب کیا ہے۔ تو آل عمران کون ہے؟ آل عمران تو آل محمد ہیں۔ تو جب اللہ نے کہا ان بندوں پہ سلام ہو جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے، اور ان بندوں میں آل عمران یعنی آل ابو طالب ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر انہیں علیہ السلام ہی تو کہا جائے گا، بھئی جنہیں اللہ منتخب کر رہا ہے۔ یا پھر میں عرض کروں عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک نہیں بہت سارے مقامات پر سلام بھیجا ہے اپنے مخصوص اور منتخب بندوں پر۔ سورہ صافات قرآن مجید کا 37واں سورہ ہے اور 19ویں آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو
ان نوح پر کہ جو عالمین میں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اسی سورہ والصافات کی 109 آیت میں کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو۔ پھر پروردگار نے اسی سورہ کی 181ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ سلام علی المرسلین، تمام انبیاء پر ہمارا سلام ہو۔ پھر پروردگار عالم نے اسی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سلام علی الیاسین، یہ اسی سورہ کی 130ویں آیت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمارا سلام ہو آل یاسین پر۔ اب آل یاسین کون ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل یاسین کون ہیں؟ تو پھر سورہ یاسین پڑھیے، قرآن مجید کا 36واں سورہ اور 1 سے لے کر 4 تک کی آیات۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو یہ یاسین کون ہے؟ سارے مسالک نے کہا کہ یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور الیاسین سے مراد آل یاسین۔ آل یاسین کون ہیں؟ آل محمد۔ اب عزیزان محترم، میں درخواست کروں گا اپنے برادران اسلامی سے اور حکومت پاکستان سے کہ کم سے کم جس مسلک کو تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس مسلک کی کتابیں پڑھ لو۔ آپ دیکھیے تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے، تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے، سرائے محرقہ میں ابن حجر مکی نے، میں کس کس کا نام لوں؟ 1-2 کتابوں میں، ہزاروں کتابوں میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہ جو الیاسین ہے اس سے مراد آل محمد علیہ السلام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب قرآن نے آل محمد علیہ السلام پر سلام بھیجا ہے تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم رضی اللہ کہیں؟ بھئی جن پر قرآن میں اللہ سلام بھیج رہا ہے تو پھر ہم بھی تو علیہ السلام کہیں گے۔ اور اگر اب قرآن کو مانتے ہو تو پھر وہی کہو جو قرآن کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں وہی سوچو جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جس طرح سے ایک زمانے میں ہمارے ملک کے ایک مشہور اوریٹر نے، جسے ملک سے نکال دیا گیا ہے، ملک بدر کر دیا گیا ہے، ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اپنی مجالس اور اپنی تقاریر میں نوجوانوں سے یہی درخواست کی تھی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہا ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر رضی اللہ کا اسٹیٹس بتا دیا کہ ہر زمانے میں کیسے لوگوں کو رضی اللہ کہا جاتا رہا ہے۔ تو جب ایسے لوگوں کو رضی اللہ کہا جاتا ہو تو بھلا کہاں آل محمد جن پر قرآن سلام بھیج رہا ہے؟ تو بس آخر کلام میں یہی کہوں گا، یہ کون سا دین ہے جسے پاکستان میں حکومت پاکستان نافذ کرنا چاہتی ہے؟ عالم بھی رضی اللہ، جاہل بھی رضی اللہ، ناقص بھی رضی اللہ، کامل بھی رضی اللہ۔ یہ کون سا مسلک ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ مقتول رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ۔